ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد شہزاد قادری اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کی بارگاہ میں عرض آج کے اس مبارک محفل میں اپنے مبارک لوازمات سے ہمارے قلوب منور فرمائے. نعرہ تکبیر و رسالت اس مجاہد اہل سنت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب تو میں نعرہ لگانے لگا ہوں وہ ان کے مرشد سے ہمیں عطا ہوا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وقال جل وعلا في مقام آخر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاصبه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دہلیز پیمبر پہ کھڑا مانگ رہا ہوں، دہلیز پیمبر پہ کھڑا مانگ رہا ہوں. ایک جنبش انگشت عطا مانگ رہا ہوں اور اس پوچھے جانا کہ ہر ایک کاسا سرا سے رو رو کے میں انداز صدا مانگ رہا ہوں. اور کہتی ہی نہیں آیت چاہوں کا مجھے یہ نادان ہوں جرموں پہ سزا مانگ رہا ہوں. اور راضی کے یہ الفاظ ہیں اے خواجہ کونین حالات کے زخموں کی دوا مانگ رہا ہوں. حمد و صلات کے بعد محبوب اکرم شفیع اعظم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک مقدس مطہر منور ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام. اس کے ضمن میں حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی مجھے تمہاری طرف متوجہ کرتا ہے اور میں توجہ کر کے تمہارے درود کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و علماء ملتہ و امتہ اجمعین۔ آج اس عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت ماہ ربیع الاول کی برکتیں اور طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کریم میرا، آپ کا، ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں معرفت دین، محبت محبوب اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جس دل نشین انداز میں حضرت صاحبزادہ علامہ احمد رضا قمبرانی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے دلوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، طلباء کرام کی محبت، علم کی محبت کے حوالے سے بہت اچھے پیارے دلنشین انداز میں آپ کو اپنے ملفوظات سنا رہے تھے۔ اللہ پاک علماء و مشائخ اور سادات کرام ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر دادیر قائم و دائم فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں علماء اہل سنت سے سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جسے بطور خاص علم میراث کے طور پر دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، وہ درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور علم سے شغف رکھنا میری اور آپ کی فطرت میں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا المیہ اہل سنت کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت، ضروریات دین کا علم نہیں ہے، بہت کم ہے، اور ہم علمی گفتگو سنتے بھی بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ میں بہت کم آتی ہے۔ لیکن علماء کے خطابات، جیسے ماشاءاللہ علامہ صاحب کو خطاب فرما رہے تھے، اس طرح دیگر علماء کرام ان کے خطابات سننے کی عادت بنائیں گے تو علمی خطاب سننے کا مزہ بھی بہت اچھے سے آئے گا۔ اللہ کریم کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت علامہ مولانا عباس قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مرقد پر۔ وہ درویش صفت بندہ نہ جانے کہاں سے چلا کہاں پہنچا، اور اس ادارے کو، طلباء کرام کو علم کا نور دیتا دیتا اپنی اگلی منزل کی طرف وہ چلے گئے۔ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں جس قسمہ پرسی کے عالم میں اس ادارے کی بنیاد رکھ کے اس ادارے کو چلایا، اور جس انداز سے مسلک اہل سنت کی خدمت کی، اللہ ان کی تمام تر خدمات کے بدلے میں
ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ہر بچے کو بہترین عالم دین، حافظ قرآن، مبلغ اسلام اور دنیا میں اسلام کا بہترین نمائندہ بنائے۔ ایسے اداروں کے ساتھ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، اپنا تعاون جتنے بھی یہاں پر میر ٹکری معتبر ہیں، اصل میلاد، اصل جو دین کی خدمت ہے وہ طلبہ کرام کی خدمت ہے۔ لنگر ہے، لنگر کم بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طالب علم کو قرآن ملے، طالب علم کو کتاب ملے، طالب علم کو استاد ملے۔ ہمارے محراب و منبر خالی نہ ہوں اہل علم علماء سے، نہ اہل لوگ منبروں کی زینت بنتے ہیں، منبروں پر آتے ہیں، عقائد اہل سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ایک اچھے عالم کا منبر پر آنا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو طلبہ کرام ابتداءً میں عرض کر دوں، طلبہ کرام مدرسے میں طلبہ کرام وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید بہت گھر میں شیطان ہوتے ہیں، ابا اماں کی بات نہیں مانتے، اسے مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ وہ ایک نظام بن گیا، ایک سسٹم بن گیا ہے۔ ہمارا جو پڑھا لکھا بڑا ذہین بچہ ہوگا اسے ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اسکول میں پڑھائیں گے، کاروبار کروائیں گے، اور جو ڈل ہوگا اسے مدرسے میں حافظ بنائیں گے یا اسے مولوی بنائیں گے۔ تو جب اس قسم کا میٹیریل ملے گا تو پھر علماء اسی قسم کے نکلیں گے، پھر وہ تحفظ عقائد اہل سنت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل دین کی خدمت ہے مدارس اور مساجد اہل سنت کی خدمت کرنا۔ اب آئیے آگے اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس زمین کو بنایا، زمین بننے سے پہلے پانی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل فرمایا، یہ زمین بننے سے پہلے یہاں پانی تھا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قف ایھا البحر، سمندر ٹھہر جا۔ سمندر ٹھہر گیا۔ پہلا زمین کا خطہ جو دنیا میں مارز وجود میں آیا وہ مقام ہے جس جگہ ہمارا کعبۃ اللہ شریف بنا ہے۔ یہ پہلا خطہ ہے زمین کا۔ جب حکم ہوا قف ایھا البحر، سمندر رک جا، تو جو زمین کا حصہ مارز وجود میں آیا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے، وہاں کعبۃ اللہ شریف بنایا گیا۔ اور پھر یہ دنیا کا نظام بنا، پہلا شہر بھی مکہ، پہلا مقام بھی کعبۃ اللہ شریف، اور یوں زمین کی ابتدا ہوئی۔ مکمل زمین جتنی بننی تھی وہ زمین بن گئی۔ جناب آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھجوایا، جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، یوں نسل انسانی اس معاشرے میں عام ہوئی۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، انبیاء اور مرسلین، ان کی ہسٹری اور تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اکثر انبیاء، وہ بنی اسرائیل کے ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ سیریا میں ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، وہ نبی کبھی نہ کبھی مکہ مکرمہ آئے ضرور ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف ہمیں جو نظر آتا ہے نا، اس کعبۃ اللہ شریف اور یہ حتیم کے درمیان نیچے 70 نبیوں کی قبریں ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام یہاں پر آئے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یہاں پر آئے، اگرچہ 1,24,000 نبیوں میں سے سوائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کسی نبی کا کعبہ یہ والا کعبہ نہیں تھا۔ یہ کعبہ صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کعبہ بنایا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امت کا کعبہ بیت المقدس تھا، یہ والا کعبہ نہیں تھا۔
इस काबे को काबा बनाया मुस्तफा ने, लेकिन इस काबे की हिस्ट्री में, तारीख बगदाद में अल्लामा खतीब बगदादी लिखते हैं, फरमाते जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये जो पहला काबातुल्लाह शरीफ है, जो पहली जमीन का खित्ता मारिज़ वजूद में आया, इसकी बुनियादें फरिश्तों ने रखी उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। एक कौल अल्लामा खतीब बगदादी लिखते, दूसरा कौल यह है कि जमीन बनने के बाद आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने से पहले फरिश्तों ने इस काबे को बना लिया था। तीसरा कौल, जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जनाब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस काबतुल्लाह शरीफ को तामीर करने वाले हैं। तीन कौल है, बुनियादें बाद में रखी गई, पहले रखी गई, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इस काबतुल्लाह शरीफ को तामीर किया। अच्छा, अगरचे इनका काबा नहीं है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का काबा काबतुल्लाह शरीफ ये वाला काबा नहीं है, वो बैतुल मक़दस है, लेकिन इस काबे की ताजीम जरूर करते रहे, इसकी बुनियादों की हिफाजत करते रहे, इसका तकद्दुस, इसकी इज्जत, इसकी हुर्मत ये हर नबी के दौर में रही। इसका तवाफ, काबा वो है बैतुल मक़दस, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का रुख उधर करके नमाज पढ़ते, लेकिन तमाम नबियों ने तवाफ इस काबे का किया है, इस काबे का तवाफ भी करते रहे और मुख्तलिफ अदवार में इस काबतुल्लाह शरीफ की तामीर होती रही। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था कि काबतुल्लाह शरीफ की तामीर करो। काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई थी। माशाअल्लाह अल्लामा साहब इस मौजू पर बड़ा अच्छा खिताब किया था वहां खिलजी बरादरान ने, और मौजू ये इसी को लेकर चले थे बहुत अच्छे अंदाज से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ काबतुल्लाह शरीफ को तामीर करो। अब अपनी बेस समझिएगा, अपने अकीदे की बेस और बुनियाद समझिएगा। एक पत्थर आया जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है, उसके जरिए काबतुल्लाह शरीफ की तामीर करवाई गई। काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई। खसाइस कुबरा में और दीगर किताबों में, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की किताबों में लिखा है अल्लाह के नबी के खसाइस, क्वालिटीज अल्लाह के नबी की। उन खसाइस में एक खासा यह है कि अल्लाह का नबी जब किसी पत्थर पे कदम रखेगा वो पत्थर नरम होगा। ये खसाइस में, अंबिया के खसाइस में ये लिखा है। और बकायदा अल्लामा खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद के अंदर इसको नकल किया है कि जब हुक्म हुआ ना कि काबतुल्लाह शरीफ को तामीर करो, इस काबतुल्लाह शरीफ को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते और जिन्नात, इन चारों ने मिलकर काबे की तामीर की। फरिश्ते बैतुल मामूर, फरिश्ते तूर सीना से वहां से पत्थर लेकर आए। काबतुल्लाह शरीफ के करीब एक पहाड़ था जिसका नाम था जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस से पत्थर लाए गए। गारे हिरा वाला पहाड़, गारे सौर वाला पहाड़, यहां से पत्थर जमा किए गए। कुछ पत्थर जिन्नात लेकर आए, कुछ पत्थर फरिश्ते लेकर आए, कुछ पत्थर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए और कुछ पत्थर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इकट्ठे किए। अब जब ये मटेरियल सारा इकट्ठा हो गया तो परवरदिगार आलम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू की। एक खास पत्थर आपको मिला था कि जिसके ऊपर खड़े होकर आप काबतुल्लाह शरीफ की तामीर करेंगे। अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा की गलियों में भी गए, अरफात में भी गए, मिना में भी गए, मुज़दलिफा में भी गए और मक्का मुकर्रमा की दीगर गलियों में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप चले हैं, पत्थर लेकर आए हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी चले हैं, वो उनके भी कदम लगे हैं, पत्थर लेकर आए, जमा किया। अल्लामा खतीब बगदादी फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को जमा करने के लिए जब मक्का मुकर्रमा की गलियों में चलते थे
میدان عرفات پہ گئے, جبل ابو قبیس پر گئے, مینا گئے, مزدلفہ گئے. ابراہیم علیہ السلام جب آپ قدم رکھتے تھے پتھر نرم ہو جاتا, قدم اٹھاتے تھے نشان غائب ہو جاتا تھا, اگلا قدم رکھتے نشان بنتا تھا, قدم اٹھاتے نشان ختم ہو جاتا تھا. یوں سلسلہ رہا, قدم رکھے نشان بنا, قدم اٹھایا نشان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک پتھر ہے, ایک پتھر ہے. آج بھی آپ سوشل میڈیا گوگل پہ سرچ کریں مقام ابراہیم والا پتھر. اچھا, مقام ابراہیم والا پتھر ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس سے لے کر آیا تھا, جنتی پتھر تھا. اس پتھر کی ہسٹری ہے, یہ جبل ابو قبیس پر تھا, فرشتوں نے نشاندہی کی, یہ پتھر اٹھایا گیا, اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی. جیسے جیسے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوتی گئی, دیواریں اونچی ہوتی گئی, اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے 2 دروازے تھے. ابھی ایک دروازہ ہمیں نظر آتا ہے کعبۃ اللہ شریف کا, اس وقت 2 دروازے تھے. ایک دروازے سے انٹر ہوتے تھے کعبے میں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے تھے. یوں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی. اب جب تعمیر ہو گئی نا, تو اس کے بعد جب یہ پتھر ہوا سے واپس زمین پر آیا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرا کعبہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ضرور ہوا ہے کہ اس کو تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر, فرشتوں کے ساتھ مل کر, جنات کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ضرور کی ہے. کعبۃ اللہ شریف کو پاک بھی کیا, طاہرہ بیتی. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے کعبے کو پاک کرو, اگرچہ تمہارا قبلہ نہیں ہے, تمہارا کعبہ نہیں ہے, اس کو پاک کرو. ابراہیم علیہ السلام نے پاک بھی کیا, اسماعیل علیہ السلام نے پاک بھی کیا, ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر بھی کی. جب مکمل ہو گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ, کعبہ بنانے کا مجھے حکم دیا تھا, میں نے کعبہ بنا لیا, اب کعبے کو کعبہ بنانے والے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج دے. علامہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں, علامہ خطیب بغدادی نے لکھا, اور امام ابو الحسن اشعری بہت بڑے علم عقیدے کے امام ہے. 2 امام عقیدے کے, امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری. امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں, اور علامہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں, فرماتے جب یہ دعا کر کے ہٹے, اس پتھر سے دعا کر کے جب ہٹے تو اس پتھر پر وہ نشان مٹا نہیں, بقیہ مٹ گئے, مکے کی گلیوں کے نشان مٹ گئے, جبل ابو قبیس کے نشان مٹ گئے, مینا میں گئے تھے ابراہیم, وہاں کے نشان پڑے لیکن مٹ گئے, مزدلفہ کے نشان پڑے مٹ گئے, مکے کی گلیوں میں ابراہیم کے قدموں کے نشان پڑے لیکن مٹ گئے. یہ پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اس پتھر پر قدم رکھا نشان بنا, قدم اٹھایا نشان مٹا نہیں ہے. اس وقت نہیں مٹا تھا, آج تک نہیں مٹا, اور یہ قیامت تک نہیں مٹے گا. قیامت تک یہ نشان نہیں مٹے گا. امام ابو الحسن اشعری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس آیت طیبہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے یہ نشان اس لیے نہیں مٹے گا کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کے میلاد کی دعا مانگی تھی, محبوب کے میلاد کی دعا مانگی تھی. اب آگے امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میلاد مصطفیٰ ایک ایسا عظیم کام ہے, میلاد مصطفیٰ ایک ایسی نعمت ہے جو رحمان ہر ایک کو دیتا نہیں ہے, ہر ایک مصطفیٰ کا میلاد مناتا نہیں ہے, لیکن مقام ابراہیم نے, اور دوسری بات بڑے کمال کی
थी। इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते जब ये ऑर्डर आया ना, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तुम हज करने जाओ, उम्रा करने जाओ, तुम हज करने जाओ, उम्रा करने जाओ, तो कोशिश ये करो कि मकाम इब्राहीम के पीछे पीछे 2 रकत नफिल पढ़ो। मकाम इब्राहीम, काबतुल्लाह शरीफ, मकाम इब्राहीम और तुम, काबे और तुम्हारे दरमियान में आए मकाम इब्राहीम। ज्यादा बेहतर है नफिल पढ़ना वहां कि तुम मकाम इब्राहीम, ये साथ ये मकाम इब्राहीम है, सामने काबा हो। अब एक और सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर तवाफ करने के बाद नफिल ही पढ़ने थे तो सबसे मुकद्दस मकाम हरम काबा में सबसे मुकद्दस मकाम है, वो है हतीम का, क्योंकि हतीम के अंदर नफिल पढ़ना ऐसा है जैसे काबे के अंदर नफिल पढ़ा। हतीम का मकाम ये है, मुल्तज़म के पास होता, हजर अस्वद के करीब हुक्म होता कि जब तुम इहराम पहन, जब तुम तवाफ कर लो तो हतीम के अंदर 2 रकत नफिल पढ़ो। नहीं, जब तुम तवाफ कर लो तो हजर अस्वद के करीब 2 रकत नफिल पढ़ो। नहीं, जब तुम तवाफ करो तो रुकने यमानी के करीब जहां फरिश्ते दुआ कर रहे होते वहां 2 रकत नफिल पढ़ो। कर नहीं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ना मकाम हतीम है, ना हजर अस्वद है, ना मुल्तज़म है, ना रुकने यमानी है, ना रुकने इराकी है। नहीं, उस पत्थर को सामने रखना। तुम्हारे और काबे के दरमियान ये पत्थर आए और इस पत्थर पर के को सामने रखकर 2 रकत नफिल पढ़ना। इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते ये रहमान ने इसलिए किया, ये रहमान ने इसलिए किया कि हर हज करने वाला, तवाफ करने वाला, उम्रा करने वाला जब 2 रकत नफिल पढ़े इस पत्थर को सामने रखे, और सामने इसलिए रखे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा हज, तुम्हारा तवाफ, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियासतें, तुम्हारा मक्के में आना इस पत्थर पर जो निशान बना है उसके मिलाप की वजह से। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जान की, जान है तो जान है। तुम्हें मीलाद याद दिलाता है मकाम इब्राहीम, मीलाद याद दिलाता है, याद करो मीलाद को इस पत्थर पर। और एक और अगला बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है, और वो नुक्ता ये लिखा है कि इस पत्थर पर खड़े होकर मीलाद मुस्तफा की दुआ हुई है, दुआ मांगी गई है इस पत्थर पर खड़े होकर। मीलाद की निस्बत, अगला जुमला जो इमाम अबुल हसन अशरी ने लिखा, मीलाद की निस्बत अगर पत्थर के साथ हो जाए, मीलाद की निस्बत अगर पत्थर के साथ हो, खुदा क़यामत तक उसे बका देता है। निशान बाकी है, क्यों निशान बाकी है? मीलाद की निस्बत है। इधर खड़े होकर, इस पत्थर पर खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत के मीलाद की दुआ मांगी है, ठीक है। मीलाद की निस्बत अगर पत्थर की तरफ हो जाए तो खुदा उसको बका दे देता है। इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते अगर पत्थर की तरफ मिलाद मुस्तफा की निस्बत हो जाए तो रहमान उस पत्थर के निशान को बका दे देता है। वो फना नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। मकाम इब्राहीम, इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते मकाम इब्राहीम पर इब्राहीम के कदमों के निशानों की बका बता रही है कि मिलाद की निस्बत पत्थर से हो, रहमान पत्थर को बका देता है, उस निशान को बका देता है। इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते तो क्या हाल होगा ऐसी कौम का कि जो मुस्तफा का कलमा पढ़े, मीलाद भी मनाए, मुस्तफा का जिक्र भी करे, मुस्तफा की विलादत के तज़किरे भी करे। जब पत्थर को बका है तो क़यामत तक मीलाद मनाने
चलते गए, लेकिन मिलाद बंद नहीं हुआ और मैं मिलाद बंद होगा। मैं जिंदा हूँ तब भी मिलाद चल रहा है, मैं मर जाऊंगा तब भी मिलाद चल रहा है। मुझे मेरे इमाम ने कुश्ती ने पिलाया था कि या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे जा तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करो क्या करो जा नहीं। और मैं वो सुन्नी हूँ शबीरे काबरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी करेगा, मेरा लाशा भी करेगा। तो मिलाद तो बका की जमानत है, मिलाद मनाना बका की जमानत है। ये हुआ, काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हो गई। अब जब तामीर काबा हो गई, महबूब अलैहिस्सलाम फिर आगे सफा मरवा की पहाड़ियां भी हैं, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये भी हो गया। हतीम भी बन गई, हतीम के अपने फजाइल हैं। हजर अबियद यहां नसब हो गया, हजर अबियद, ये हजर अस्वद हजर अबियद था। ये जो हजर अस्वद है जिसको हम जाके चूमते हैं, ये हजर अबियद था। परवरदिगार आलम ने इसे ये कमाल दिया है, कमाल है। हजर अबियद, हजर अस्वद को कमाल दिया है। हदीस पाक में लफ्ज है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिर्मिजी की हदीस है। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी नकल किया इसको, मुल्ला अली कारी ने सीरत में नकल किया इसको। हजर अस्वद के बारे में फरमाया गया, लहा ऐनानी, हजर अस्वद की दो आंखें हैं, पत्थर है पत्थर। लहा ऐनानी, इसकी दो आंखें हैं। व शफतान, इसके दो होंठ भी हैं। इस पत्थर के, इस हजर के, पत्थर के लहा ऐनानी, दो आंखें भी हैं। व शफतानी, दो होंठ भी है। वलिसानुन, एक जबान भी है। इस हजर की, इस पत्थर की, इसकी दो आंखें भी है, इसके दो होंठ भी हैं और इसकी जबान भी है और इसका हाफजा भी है। हाफजा कैसे है? अब सोचिएगा एक लम्हे के लिए, हाफजा कैसे है? हाफजा ऐसे है कि जिसने इसको चूमा या दूर से इस्तिलाम किया, चूमा या इस्तिलाम किया, जब से ये नसब हुआ तब से आज तक या क़ियामत तक, जो इसको चूमेगा या दूर से इस्तिलाम करेगा, हजर अस्वद उसका नाम जान जाएगा। हजर अस्वद को उसके बाप का नाम पता है, हजर अस्वद को उसके कौम कबीले का नाम पता है, हजर अस्वद को उसके शहर का नाम पता है। इस्तिलाम किया है या चूमा है तो क़ियामत के दिन हजर अस्वद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक ये फलां बिन फलां, ये फलां बिन फलां। कितने लोगों ने चूमा होगा हजर अस्वद को? कितने लोगों ने इस्तिलाम किया होगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, हजर अस्वद भूलता नहीं है। करोड़ों नहीं, अरबों लोगों ने चूमा, अरबों लोगों ने, खरबों लोगों ने इस्तिलाम किया। एक पल के लिए सोचो, जब हजर अस्वद किसी को न भूले तो सोचो मुस्तफा किसी को कैसे भूलेंगे। हजर अस्वद जब किसी को न भूले और उसको मिस्टेक भी नहीं होती, मुगालता भी नहीं होता कि अहमद रजा की जगह पर शहजाद या शहजाद की जगह पर अल्लामा अहमद रजा आ जाए। जब अहमद रजा है तो फिर अहमद रजा है, फिर वही होगा, उससे मिस्टेक नहीं होती। जब एक पत्थर को रब की बारगाह में मकाम मिले तो इसका इल्म और इसकी ताकत, और सिर्फ यही नहीं, हजर अस्वद के लफ्ज हैं। मुस्नद अहमद बिन इब्न हंबल की रिवायत है, हजर अस्वद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा, ठीक है, और इसने मुझे मुनाफिकत की हालत में चूमा। अब ईमान और मुनाफिकत कल्बी कैफियत का नाम है। चूमते हुए, इस्तिलाम करते हुए कोई नहीं कहता मैं मोमिन हूं, कोई नहीं कहता मैं मुनाफिक हूं। मुनाफिकत अंदर का गंध है, ईमान अंदर की रोशनी है।
دور سے چوتھی منزل پہ اوپر چھت پہ کھڑے ہو کر تم استلام کرو، حجر اسود کو پتہ چل جاتا ہے بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر حجر اسود کو پتہ چل سکتا ہے تو سوچو مصطفیٰ کو کتنا پتہ ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور کمال ہے، کمال یہ جو دور سے استلام کرے، جو دور سے استلام کرے یا قریب آ کے چومے تو حجر اسود اس کے گناہ کو چوس لیتا ہے۔ یہ بھی کمال ہے، دور سے ہاں استلام کرو اس کو تو یہ آپ کے گناہوں کو سخت کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھا حجر ابیض، سفید پتھر تھا، لوگوں کے گناہ چوس چوس کے وہ ہو گیا کالا، اب اس کا نام ہو گیا حجر اسود۔ ٹھیک ہے، اعلی حضرت عشق کے بادشاہ کہتے ہیں، عشق کا بادشاہ کہتا ہے جب قیامت آنے والی ہوگی نا، حجر اسود چوس رہا ہے، میرے اور آپ کے گناہ چوس رہا ہے۔ علامہ احمد رضا کمبرانی ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے کارواں لے کر جا رہے ہیں، وہاں جا کے گناہگار جا کے چومتے ہیں، حجر اسود ان کے گناہ چوستا ہے، چوس چوس کے کالا ہو گیا، بلیک ہو گیا، ابھی بالکل بلیک ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اعلی حضرت عشق کا بادشاہ پتہ کیا کہتا ہے، اب گناہ چوس رہا ہے، لوگوں کے نام یاد کر رہا ہے، باپ کے نام یاد کر رہا ہے، قیامت کے دن گواہی دے گا کون منافق تھا، کون مومن تھا، کس کا کیا نام تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حجر اسود کو ملا کیا؟ حجر اسود کی بھی تو کوئی چاہت ہوگی، حجر اسود ہمارے گناہ چوسے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی اور جب کعبۃ اللہ شریف کو آسمانوں پہ اٹھایا جانے لگا ہوگا تو حجر اسود کہے گا رب سے، مالک سب کے گناہ تو چوس لیے، مالک سب کے گناہ تو چوس لیے، ہو گیا میں کالا، اب مجھے در مصطفیٰ پہ لے جاؤ، میں جا کے چوکھٹ چوموں، میں بھی پاک ہو جاؤں۔ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ کالک جبی، ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ، مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، اپنے وجود، روح، دل، دماغ کی سیاہی کو دور کرتے ہیں، تو حجر اسود بھی تو ہے، تمنا اس کی بھی تو ہے۔ یہ عرض کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حجر اسود کی تمنا ہے کہ یا رسول اللہ، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ حجر کی تمنا ہے میں بھی چوکھٹ کو چوموں۔ اور پھر علامہ یوسف نبہانی نے کہا کہ فرشتے اس حجر اسود کو مدینہ طیبہ لے جائیں گے، مدینہ طیبہ لے جائیں گے اور مدینے میں جا کے حجر اسود مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چومے گا۔ یہ حجر اسود بھی مدینے میں، مکے میں ہے، مقام ابراہیم بھی مکے میں، بڑا زبردست پتھر ہے، عقیدہ اہل سنت کو مزید ایسے روشن کرتا ہے۔ مقام ابراہیم حجر اسود روشن کرتا ہے۔ حتیم کی فضیلتیں سن لے، حتیم کی بڑی فضیلتیں کعبے کے اندر کا ہے، ملتزم کی فضیلتیں ہیں، رکن یمانی کی ہیں، ان سب کی فضیلتیں۔ اور اس کے بعد پھر مطاف ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، مطاف ہے، طواف کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ، اس کی فضیلت ہے۔ مکہ مکرمہ، شہر مکہ مکرمہ، گفتگو ہماری ڈیبیٹ، ہماری گفتگو ہو رہی ہے شہر مکہ پر۔ کعبۃ اللہ شریف ایک ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ہے، مکے میں۔ حجر اسود پوری دنیا میں ایک ہی ہے، مکہ مکرمہ میں۔ ملتزم ایک ہی ہے، مکہ مکرمہ میں۔ حتیم ایک ہی ہے، مکہ مکرمہ میں۔ رکن یمانی مکہ مکرمہ میں، صفا مروہ مکہ مکرمہ میں، عرفات مکہ مکرمہ میں، مینا مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں۔ یہ فضیلتیں روئے زمین میں کسی اور شہر کو نہیں ہے، جو فضیلتیں مکہ مکرمہ کو خدا نے دی۔ اوکے، اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اب اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ قسم کے لیے وجہ قسم بیان کی جاتی ہے، وجہ قسم۔ مثال میں ہم ماں کی قسم کھاتے، حالانکہ ماں کی قسم شرعی قسم نہیں ہے، لیکن ماں کی قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے۔ قسم ہمیشہ کسی عظمت والی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ مجھے میرے بچے کی قسم، عظمت والی چیز کی، خسیس کی قسم نہیں کھائی جاتی۔
تو عظمت کا کوئی پہلو ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قسم کھائی جاتی ہے. اب سوچیں, پروردگار عالم نے مکے کی قسم ارشاد فرمائی. اب وجہ فضیلت کیا ہے؟ کیوں قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا, وجہ فضیلت ہوگی, کوئی مقام ہوگا, کوئی مرتبہ ہوگا, کوئی رفعت ہوگی, کوئی عروج ہوگا, جس کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کی قسم پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد, میرے محبوب مجھے مکے کی قسم. کیوں؟ اس میں کعبہ بنا ہے, اس میں حتیم ہے, اس میں مینا ہے, اس میں مزدلفہ ہے, اس میں مطاف ہے, اس کے اندر حجر اسود ہے. کیوں ہے قسم؟ ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ فضیلت نہیں بیان کی. پروردگار عالم نے مکے کی قسم کی وجہ بھی خود بیان کی ہے. پروردگار عالم فرماتا لا اقسم بہذا البلد, میرے محبوب مجھے مکے کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ پہلا گھر ہے, اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے, اس لیے نہیں کہ حتیم ہے, اس لیے نہیں کہ ملتزم ہے, اس لیے نہیں کہ صفا مروا ہے, اس لیے نہیں کہ مینا مزدلفہ عرفات ہے, اور اس لیے بھی نہیں کہ یہ انبیاء کا مسکن بنا. انبیاء کا مسکن بنا اس لیے بھی نہیں. محبوبہ مجھے مکے کی قسم اس وجہ سے کہ اس کی گلیوں میں آپ چلتے. وَأَنْتَ حِلْمٌ, وہ حالیہ ہے. اور امام فخر الدین رازی نے بڑے زبردست انداز میں لا اقسم بہذا البلد, لام کی 4 قسمیں ہیں. یہ جو لام ہے نا, لا اقسم بہذا البلد, پہلا کا فرماتے ہیں لام تاکید کا ہے. پہلا لا اقسم بہذا البلد, مجھے ضرور اس شہر کی قسم, لام تاکید کا. اور واو حالیہ, اس حال میں میں ضرور قسم اٹھاؤں گا, اس حال میں کہ آپ جلوہ گر ہو. پہلا معنی لام تعجب کا. دوسرا معنی محبوبہ میں مکے کی قسم نہ کھاؤں. تعجب کا معنی محبوبہ مکے کی قسم نہ کھاؤں, واو حالیہ, اس حال میں کہ آپ جلوہ گر ہو. یار ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جلوہ گر ہو. اچھا یہاں اور بڑا پیارا جملہ ایک اور لکھا ہے, لا اقسم بہذا البلد, لام کو نفی لیا, لام نفی کا. واو حالیہ, ہلن کے 2 معنی ہے. ہلن کا معنی رہنا بھی ہے اور ہلن کا معنی چلے جانا بھی ہے. یہ بھی لکھا ہے علامہ فخر الدین رازی نے. لا اقسم بہذا البلد, میں مکے کی قسم نہیں کھاؤں گا. واو حالیہ, وانت حل بہذا البلد, محبوب جب تو چلا جائے گا نہیں کھاؤں گا مکے کی قسم. لام نفی کا ہوگا. اچھا اور کمال دیکھیں, متفق علیہ کہ وانت حل بہذا البلد نص قطعی ہے. وجہ قسم قدم مصطفیٰ ہے. وجہ قسم محبوب کے قدموں کا لگ جانا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ نے اس دن خطاب کیا, میرے دل میں ایسی بات ہے, کمال کر دیا آپ نے. ایک ہے مصطفیٰ کے قدموں کی قسم, ایک ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی. یہ قدموں کی قسم نہیں ہے, یہ قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی قسم ہے. قدموں کی قسم کچھ اور ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, بتا رہے کہ قدم مصطفیٰ کی قسم نہیں ہے, یہ قدم جس مٹی پہ لگے ہیں اس مٹی کی قسم ہے. یار ایمان کی رتی بھی کسی کے اندر ہو, وہ اس کو محسوس کرے کہ جس رب کی بارگاہ میں محبوب کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی بھی وجہ قسم بنے, وجہ قسم بنے. سوچو اس قدم مصطفیٰ کا مقام کیا ہو. اور جیسے شرف الدین بوصیری ہے, اس کی دلیل لکھی ہے کتابوں میں. شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ جو قصیدہ بردہ شریف لکھا نا, اس کے ایک شعر کی شرح سعودی عرب میں کی, عرب شریف میں کی گئی, اور کمال کی شرح ہے. اور کرنے والے بھی علامہ یوسف نبہانی ہیں, اور دیگر علماء نے بھی اس کی کی ہے. ایک ہوتا ہے میں آپ کہیں مجھے اور آپ کو حضور کا صدقہ مل رہا ہے, مجھے بھی آپ حضور کا صدقہ مل رہا ہے, ہم حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں, بالکل حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں. اب عقیدہ سنیے گا, میں آپ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھا رہے ہیں, نبی کی آل کا صدقہ کھا رہے ہیں, اوکے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. عقیدہ یہ نہیں ہے شرف الدین بوصیری کا, ٹھیک ہے. منزہ عن شریک فی محاسنہ
फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिम। कमाल है हुजूर का सदका खाना, पूरी दुनिया को मिलाना। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिशुन, तमाम रसूल, व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिशुन, तमाम रसूल नबी हुजूर की बारगाह में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं। मिला क्या? गरफम मिनल बहरी, समंदर से चुल्लू, समंदर से चुल्लू मिला। और रशफम मिनल दियमी, या चुल्लू नहीं मिला, समंदर पे बस खाली हवा चली है। मुस्तफा के जूदो करम के समंदर पे हवा चली है। हवा में जो खून की आई है ना, ये नबियों को वो मिला है। मुस्तफा तो बहुत वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिशुन गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनल दियमी। अच्छा, यहां आके लिखा है, कमाल है, बड़े बड़े देवबंदियों ने लिखा है, और अहले सुन्नत तो लिखने वाले है ही है, लेकिन देवबंदियों ने भी ये बात लिखी है, बदमज़हबों ने। वो क्या? शरफुद्दीन बुसीरी के शेर को लिख के इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, जो देवबंदियों के पीर हैं, उन्होंने भी लिखा है। ये क्या कमाल है जुमला अल्लामा साहब कमाल का। वो जुमला ये है कि हुजूर का सदका बटे, हुजूर का जूदो करम बटे। हुजूर का जूदो करम बिठा कुछ और बात है, हुजूर का हुस्न बटे, हुजूर की सहाबत बटे, हुजूर का करम बटे, ये कुछ और बात है। इमदादुल्लाह महाजिर मक्की लिखते हैं, अल्लामा यूसुफ नबहानी लिखते हैं, हुजूर का ना तो हुस्न बटा, ना हुजूर का जूदो करम बटा है। नहीं बेटा बटा, क्योंकि खुद शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, या रसूल अल्लाह, आपके महासिन में आपका कोई शरीक नहीं है, आपके महासिन में आपका कोई शरीक नहीं है। फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिम, आपका हुस्न तकसीम नहीं हुआ, आपका हुस्न, आपका जूदो करम, आपकी सिफात नहीं बटी। फिर जुमला कहता हूं, समझिएगा इसको, चस मजा आ जाएगा। एक है मुस्तफा का करम बटे, एक है मुस्तफा की सखावत बटे, एक है मुस्तफा की इनायत बटे, ये कुछ और बात है। एक है मुस्तफा के करम का सदका बटे। करम बटना कुछ और बात है, उस करम का सदका बटना कुछ और बात है। हुजूर का जूदो करम नहीं बटा, क्योंकि शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिम। आपका कुछ भी तकसीम नहीं किया रब ने, आपके औसाफ का सदका मिला है लोगों को। अब एक लम्बे के लिए सोचिए, कदम लगा, कमाल है। अल्लामा साहब ने बयान किया, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा अल्लाह इनको सलामत रखे। कदम लगा और हट गया, जिस जमीन पे कदम लगा और हट गया, उस जगह की तो कसम है, उस जगह की कसम तो कुरान में है, मक्के की कसम है कुरान में। क्यों? अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, आप यहां पर चलते हैं, आपका कदम लगा है, कदम लगा और हट गया। जिस जगह पे कदम लगे और हट जाए, उस जगह पे तो कुरान कसम इरशाद फरमाए। और जिस जगह पे कदम लगे हैं, जिस्म लगे हैं और अभी तक हटे नहीं है, महबूब की तुरबत, वो तो एक पल के लिए कदम लगा था और कदम लगने के बाद उठ गया था, तो उस मट्टी की कसम है। इसीलिए अलल इतलाक लिखा है, अलल इतलाक लिखा हुआ है कि मुस्तफा जान रहमत आज जहां तुरबत अक़दस में जलवगर हैं, ये जो तुरबत है, जो हुजूर का जिस्म नहीं, वो जो तुरबत है, वो जो मट्टी है, वो जो मुस्तफा के जसद अक़दस के बोसे ले रही है, वो मट्टी अलल इतलाक लौह कलम अर्श कुर्सी काबा बैतुल मामूर सबसे अफजल है। वो मट्टी, मुस्तफा का मकाम तो अलग है, वो मट्टी जो मुस्तफा के जिस्म को मस हुई है, वो मट्टी जो है वो कमाल है, वो अर्श इलाही से भी अफजल है। याद रखे। और फिर इसके साथ आखिर में एक और बड़ी प्यारी बात बताऊं, परवरदिगार आलम ने, ये मकाम महमूद है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, मौलाना हसन रखा साहब अलैहि रहमा ने कमाल के जुमले लिखे। एक तो मक्के की कसम, महबूब की वजह से, महबूब मक्के में चले तो मक्के की कसम है। और यह भी तफसीर में लिखा है, महबूब मदीने में चले तो मदीने की कसम है। और महबूब जिस जगह पर जाके आराम फरमा है उसकी कसम है। अच्छा, उसकी कसम छोड़ दे, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जो अबू बकर और उमर है ना, उसकी भी कसम है।
آگے چلے کیسے؟ کمال ہے، جملہ ہے. آپ نے بڑی زبردست علامہ احمد رضا قمبرانی کے ساتھ جو عمرہ کرنے گئے ہو نا یا حج کرنے گئے ہو، یہ آداب بتاتے ہیں مدینے کے، تربیت کرتے ہیں کہ معاہدہ شریف میں جانا کیسے ہے، تربیت کرتے اور بتاتے ہیں. احمد رضا قمبرانی فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مواجہ شریف پہ جاؤ، جب دربار مصطفیٰ پہ جاؤ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنا. جیسے مواجہ شریف پہ حاضری ہونا تو بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے، آواز بھی بلند نہیں کرنا. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم نے جتنے حج کیے تم بڑے سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، بڑے عمرے کیے، حج کیے در مصطفیٰ پہ. لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند نہیں کرنا. اگر آواز بلند کرو گے تمہارا حج خدا تباہ کرے گا. تم نے 20 لاکھ کا حج کیا ہو، ایک مرتبہ در مصطفیٰ پہ بلند آواز سے بات کر کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے سب تباہ کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو حاجی کہہ رہے ہوگے، تمہارا حج ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. در مصطفیٰ پہ اگر لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند نہیں کرنا. اب یہاں سنیے گا، کمال ہے سلسلہ نقشبندیہ کا. مجدد پاک لکھتے ہیں، اب یہ جملہ بڑے غور سے سنیے گا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہیں کرنا. مواجہ شریف پہ جب جاؤ، اس آیت کا ایک مصداق مواجہ شریف ہے کہ جب آپ بارگاہ محبوب میں جاؤ آواز نہیں بلند کر، سانس بھی تیز نہیں لینا. بس دہلیز پیمبر پہ کھڑا مانگ رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہو، اور کچھ بھی نہیں ہو، بس دہلیز پیمبر پہ کھڑا مانگ رہا ہوں. ایک جنبش انگشت عطا، کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، بس اتنا مانگ رہا ہوں محبوب اشارہ کر دے. نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوں، صرف اشارہ ہو جائے، دہلیز پیمبر پہ کھڑا مانگ رہا ہوں. ایک جنبش انگشت عطا مانگ رہا ہوں، اور اس کوچے جانا کہ ہر ایک کاسا سرا سے رو رو کے میں انداز صدا مانگ رہا ہوں. اور گناہگار ہوں، پاپی ہوں، اور وہاں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے مصطفیٰ کو خبر ہے کہ شہزاد کیسا ہے. محبوب جانتے ہیں کہ ہم کیسے غلام ہیں، ہم کس قسم کے، ہمارے اندر کے کرتوت کیا ہے. اب ڈر تو یہ ہے کہ سزا ملے، ڈر یہ ہے کہ سزا ملے. پھر قرآن آتا ہے، پھر شاعر کہتا ہے کہتی ہی نہیں آیت جاؤ کا مجھے یہ، میں تو مانگ رہا تھا سزا، لیکن جیسے قرآن کی آیت جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، شاعر کہتا ہے کہتی ہی نہیں آیت جاؤ کا مجھے یہ، نادان ہوں جرموں پہ سزا مانگ رہا تھا. اور راضی کے یہ الفاظ ہیں، اے خواجہ کونین حالات کے زخموں کی دوا مانگ رہا ہوں. سانس بھی نہیں لینا بلند آواز سے بارگاہ محبوب میں. لا ترفعوا اصواتکم، ایک مصداق ہے مواجہ شریف. اگلا سنیں، مجدد پاک نے نقل کیا کہ صرف مواجہ شریف نہیں کہ مواجہ شریف میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی، مجدد پاک کہتے ہیں پورے مدینے میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی، پورے مدینے میں زور سے بات نہیں کرنی، بلند آواز سے بات نہیں کرنی. تیسرا مکتبہ فکر خواجہ باقی باللہ کا، مجدد پاک ان کے مرشد خواجہ باقی باللہ، وہ فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے اس آیت کا کہ مواجہ میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی، دوسرا معنی یہ ہے پورے مدینے میں بات نہیں کرنی بلند آواز سے، تیسرا معنی یہ ہے پوری دنیا میں جہاں ذکر محبوب ہو بلند آواز سے بات نہیں کرنی، نہیں کرنی وہاں بلند آواز سے بات. لا ترفعوا اصواتکم، کیونکہ جب تم یہاں ذکر کرو گے، قرآن پاک کی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، مظہر مصطفیٰ ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، حضور بھی اللہ کی صفات کے مظہر ہے. جو رب کو یاد کرے رب اسے یاد کرتا ہے، جو مصطفیٰ کو یاد کرے مصطفیٰ اسے یاد کرتے ہیں. تو فرمایا جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں بلند آواز سے بات نہیں کرنی، ادب رکھنا ہے. یہ عام کو جلسہ سیاسی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کا جلسہ ہے. یہاں ذکر ہو رہا، مدینے میں مصطفیٰ کو خبر ہے،
کہ کون کیسا ذکر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ علم ہے، یہ معرفت ہے، یہ کمال ہے، یہ عروج ہے. یاد رکھیے گا یہ جو معرفت جتنی بڑھتی رہے گی، سرکار سے محبت بڑھتی رہے گی. میرا نبی کیا ہے، میرا نبی کتنی طاقتوں والا ہے، میرا نبی کتنی شانوں والا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کا کمال کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی شرف رکھتی ہے. تو جب وہ رکھتی ہے تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. کمال ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زندگی مصطفیٰ کے لیے، میرا مرنا مصطفیٰ کے لیے، میرے جلال، میرا جمال، میرا سب کچھ، میری عزت، میرا وقار، سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے. ہمارا جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، حضور کی نسبت سے ہے. 12 ربیع الاول قریب ہے. آپ میں سے کس کس کے گھر پہ سبز ہلالی پرچم لگ چکا ہے؟ جس کا نہیں لگانا تو آج ہی جا کے اپنے گھر پہ کم از کم ایک پرچم سبز ہلالی ضرور لہرائیے گا، تاکہ پتہ چلے کہ مدینے والے کا عاشق کا گھر ہے. اور واقعی جیسے علامہ احمد رضا کمرانی آپ لوگ کی مثالیں پورے کوئٹہ میں دیتے ہیں، میزان چوک میں دیتے ہیں. آج آئی جی صاحب کے سامنے بھی کہا کہ ہمارا علاقہ ایسے سج رہا ہوتا ہے، ایسا سجا ہوا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے. آپ لوگ جس کے گھر میں جھنڈا نہیں لگانا وہ جھنڈا لگا. اچھا جس کے پاس جھنڈا نہیں ہے نا وہ سبز کپڑا دیکھ لو بھائی، کیونکہ وہ دل دیکھتے ہیں، پیسہ نہیں. یہاں سے آپ سریاب سے آپ گزرو، آگے چلے جاؤ، آپ 13 میل کی طرف چلے جاؤ، دشت کی طرف چلے جاؤ، وہاں چھوٹی چھوٹی جھگیاں ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی جھگیوں کے اوپر بھی کھڈ کوچا کے اندر دیکھو، وہ جتنے شہداء ہیں نا وہ تقریباً وہی ہیں، تقریباً وہی ہیں. ان کی جھگیاں ہیں، انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، اس ٹینٹ کے اوپر ایک لڑی لگائی ہوئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ساری سجاوٹ ایک طرف، کھڈ کوچے کی طرف جاؤ اور 13 میل کی طرف جاؤ، وہاں جو جھگی پہ ایک چھوٹی سی لائٹ لگی ہے، ایک جھنڈا لگا ہے، اللہ کی عزت کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. کیونکہ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. وہ مصطفیٰ تو دل دیکھتے ہیں. اس غریب نے اپنی جھونپڑی کے اندر ایک جھنڈا لگایا، ایک لائٹ لگائی ہے. پتہ نہیں وہ بارگاہ محبوب میں کتنی مقبول، اور مقبول ہوئی ہے تو شہادت ملی ہے. وہ چھوٹی سی لائٹیں، بڑے امیر کبیر لوگ شہید نہیں ہوئے. سانحہ مستونگ میں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد غریبوں کی تھی. وہ جو بیچارے شاید ان کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، جیبوں میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کسی کا 10 روپیہ تھا، کسی کا 20 روپیہ. احمد رضا کمرانی ایک ایک گھر میں گئے، وہاں گئے، جا کے ملاقاتیں ہوئی. آپ یقین مانے وہاں وہ خاتون تھی، بچی تھی، عورت تھی جس سے ملاقات ہوئی، جس کے وہ بھائی شہید ہو گئے تھے. ہاں وہ شہید ہو گیا تھا. وہ بہنیں تھیں اور وہ بہنیں یہ کہہ رہی تھی کہ میلاد ایک دفعہ دوبارہ، اس طرح کا جملہ تھا کہ اگر میلاد دوبارہ کریں، اگر مرد نہیں نکلتے تو ہم عورتیں نکلیں گی میلاد کے لیے. ہماری عورتوں کو اتنا جذبہ ہے کہ ہم مر جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ نبی کے نام پر مر گئے. تو جھنڈا لگائیں، باقاعدہ جھنڈا لگائیں، بڑے جذبے ولولے تنتنے کے ساتھ. پتہ چلے کہ سنی عاشق رسول کا گھر ہے، وہاں جھنڈا بھی لگے، ایک چراغ لگاؤ، لیکن لگاؤ ضرور. پتہ نہیں مصطفیٰ کو کیا ادا پسند آ جائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد، بلند آواز سے میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کا میلاد. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.